اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو یونیورس بنی ہے اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بگ بینگ تھیوری ایک عظیم دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ کائنات یا یونیورس مارز وجود میں آئی۔ اب ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، جس طرح انسان کی ہے یا باقی جانوروں، پرندوں، پودوں کی اور درختوں کی، اسی طرح اس یونیورس کی بھی ایک ایج ہے اور اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں۔ ان تھیوری میں جو سب سے بڑی تھیوری ہے، یہ جو مشہور ہے، جو کہ بگ بینگ کی اپوزٹ تھیوری ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بگ کرنچ تھیوری۔ بگ کرنچ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جس طرح یہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے مارد وجود میں آئی، اسی طرح ہی ایک عظیم دھماکہ ہوگا جس سے یہ دنیا تباہ ہوگی۔ اب یہ دھماکہ ہوگا کیسے؟ جس طرح بگ بینگ تھیوری ہے، اس میں کہ پہلے دنیا یا یونیورس جو تھی یہ ایک گولے کی فارم میں، مطلب سارا میٹر جو تھا، یہ جتنی بھی کہکشاں ہیں، گلیکسیز ہیں، نوواز ہیں، یہ سارے ایک ہی باڈی ہوتی تھی۔ پھر ان کے اندر انٹرنل ریئیکشنز ہوئے جس سے بہت زیادہ انرجی لیبریٹ ہوئی اور ایک بڑا عظیم دھماکہ ہوا، اور یہ ساری جو ہے یہ پھیلنا شروع ہو گئی اور یہ ہر ڈائریکشن میں پھیل رہی ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے تقریباً 14 ارب سال پہلے، جو سائنٹسٹ کے مطابق، اور آج تک یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اب بگ کرنچ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ جو ایکسپینشن ہے یہ ہونا بند ہو جائے گی۔ اسی طرح جس طرح ہم کسی بال کو اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ ایک خاص ہائٹ تک یا اونچائی تک جانے کے بعد رکتا ہے اور وہاں سے واپس پھر زمین کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین جس طرح ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی، اسی طرح یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور یہ ایکسپینشن ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ بند ہو جائے گی، سٹاپ ہوگی ایکسپینشن، اور پھر یہ واپس جو ہے ایک پوائنٹ پہ آ کے اکٹھی ہوں گی۔ اور یہ بات کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایکسپینڈ کیسے ہو رہی ہے، سائنٹسٹ کو کیسے پتہ چلا؟ تو 1929 میں ہبل جو سائنٹسٹ تھا اس نے ایک تھیوری پیش کی۔ اس کے مطابق اس نے ڈاپلر ایفیکٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ بات کی، جو ریڈار میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم سے دور جاتی ہیں، ہبل ٹیلیسکوپ کے مطابق اس نے پرزم میں سے لائٹ کو پاس کروایا اور اس کا جو اسپیکٹرم آبزرو کیا، اس نے کہا جو چیزیں ہم سے دور جا رہی ہیں ان کی جو لائٹ ارتھ کی طرف آتی ہے تو وہ لائٹ جو ہوتی ہے بلیو کلر کی ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہماری گلیکسی کی طرف آ رہی ہیں، جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، تو اگر ہم اس کی لائٹ کو آبزرو کریں اور ریڈ کلر کی ہوتی ہے، تو یہ جو ہماری طرف جو لائٹ آ رہی ہے جس کو اس نے آبزرو کیا تو بلیو کلر کی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ ہماری جو یونیورس ہے یہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے جب سے بنی ہے۔ تو سائنٹسٹ کے مطابق ہماری جو یونیورس ہے ابھی جوان ہوئی ہے، اور تقریباً 65 ارب سال بعد اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹ مطلب فیٹ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ یونیورس دوبارہ سے تباہ ہوگی، مطلب یہ دوبارہ ایک بڑا گولہ بنے گا، اور یہ گولہ بننے کے لیے بھی ایک عظیم دھماکہ ہوگا۔ اب یہ عظیم دھماکہ کیسے ہوگا کہ جس طرح ایک چیز اوپر کی طرف جاتی ہے واپس زمین کی طرف آتی ہے، اسی طرح جس طرح ہم ایک ربر بینڈ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑیں اور اس کو کھینچیں اور ایک ایسے پوائنٹ پہ لے آئیں کہ وہ مزید نہ کھینچ سکے تو اس کو چھوڑیں، بڑی تیزی کے ساتھ واپس آتی ہے۔ تو سملرلی جو ارتھ ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کی ایکسپینشن سٹاپ ہوگی، اور پھر ساری جو یونیورس کے اندر میٹر ہے وہ دوبارہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہوگا۔ جب یہ اکٹھا ہونا شروع ہوگا تو اس میں بھی ایک عظیم دھماکہ ہوگا جس کو ہم کیا بگ بینگ کا اپوزٹ ہے، جس کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ اب اس بگ کرنچ میں دوبارہ ایک عظیم دھماکہ ہوگا، اور ایک نئی جو جس طرح پہلے ایک گولا تھا اسی طرح کا ایک گولا بنے گا۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ سائیکلک پروسیس ہے کہ دوبارہ یہ گولا بنے گا، پھر بگ بینگ ہوگی، پھر ایک نئی یونیورس بنے گی جو اس یونیورس سے ٹوٹلی کیا ہوگی، مختلف ہوگی۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ پہلے ایک ہی گولا ہوتا تھا جس کو سنگولیرٹی کہا جاتا تھا، اور پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا جس میں اس کی جو ڈینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اب جو ارتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کی اگزامپل اسی طرح لے لیں کہ جب ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو انرجی بھی زیادہ ہوگی۔ جس طرح آپ چینک میں چائے بنا رہے ہیں اور اس کے آگے منہ سے جو ہے وہ ہیٹ یا اسٹریم نکل رہی ہے، تو وہاں پہ وہ کنفائنڈ ہوتی ہے اس منہ کے اندر،
تو وہاں پہ دیکھیں جو اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے اسٹریم کی وہ زیادہ ہوتی ہے اور ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے، جو وہ نکل کر باہر روم میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسٹریم کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر بھی اس کا یا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بگ بینگ ہوئی تو اس ٹائم پہ اس کی ڈینسٹی بھی یونیورس کی بہت زیادہ تھی اور ٹمپریچر بھی بہت زیادہ تھا۔ اب جو ہی یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو اس کا ٹمپریچر یونیورس کا مطلب جو آبجیکٹس کا ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈینسٹی بھی کیا ہو رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے۔ اب اس بات پہ سارے سائنٹسٹ متفق ہیں کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو جب ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو یہ ختم کیسے ہوگی؟ تو اس کی تین پاسبلٹیز ہیں۔ اوپن یونیورس ہو سکتی ہے، کلوز یونیورس ہو سکتی ہے، یا فلیٹ یونیورس ہو۔ اوپن یونیورس کا یہ مطلب ہے کہ یہ یونیورس مسلسل ایکسپینڈ ہوتی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈینسٹی کم ہوتی جائے گی، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کی ڈینسٹی اتنی کم ہو جائے گی کہ یہ جو سٹار جن مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے فلائی آف ہو جائیں گے، اور یہ اسی طرح ختم ہوں گے جس طرح انگار نہیں ہوتا چولہے کے اندر، وہ آہستہ آہستہ بجھتا ہے، اسی طرح یہ سٹارز بھی آہستہ آہستہ ختم ہوں گے، اور یہ جو گلیکسیز ہیں ان کے اندر صرف مردہ سٹار باقی بچ جائیں گے۔ فلیٹ یونیورس کا یہ مطلب ہے جس طرح آپ ماربل بال کو کسی پھٹے کے اوپر پھینکیں تو وہ چلتا رہے گا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ فریکشن کی وجہ سے وہ رک جائے گا، ایکلیبریم میں آ جائے گا۔ اسی طرح سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ارتھ جو ہے مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور یہ بھی ایکلیبریم کو پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ان کے مطابق یہ ارتھ یونیورس جو ہے یہ ہمیشہ ایکسپینڈ ہوتی رہے گی، اور الٹیمیٹ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی ایکلیبریم کو پہنچنی چاہتی ہے اور اسی طرح ہمیشہ ایکسپینڈ ہوتی رہے گی۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کلوز یونیورس ہے۔ اس کا مطابق یہ اس طرح کی بات ہوئی کہ آپ اپنی ایک ٹانگ کو کسی بھی الاسٹک یا ربڑ کے ساتھ باندھ دیں اور دوسرے اینڈ کو کسی برج کے ساتھ باندھ دیں اور اوپر سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے کی طرف جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو کوئی نیچے سے وہ الاسٹک مٹیریل آپ رکیں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی اس طرح کھینچے کھینچے، اسی طرح ارتھ یونیورس بھی جو ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور ایک ایکسپینشن جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے، اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس طرح الاسٹک آپ مزید کھینچے تو نہیں کھینچتا، اس طرح ارتھ یونیورس بھی ایکسپینڈ ہوتے ہوتے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سٹاپ ہوگی، پھر آپ جس طرح وہ الاسٹک مٹیریل چھوڑیں گے تو بڑی تیزی سے واپس آتا ہے، تو اسی طرح یہ جو اس کی یونیورس کی ایکسپینشن ہے یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ سٹاپ ہوگی، اور پھر ساری چیزیں اسی ریپٹ کے ساتھ ایک سنگل پوائنٹ پہ اکٹھی ہوں گی جس کو ہم سنگولیرٹی بولتے ہیں، اور پھر ایک گولا فارمیٹ ہوگا جو کہ بگ بینگ کے اپوزٹ ہے اور اس کو ہم بگ کرنچ بولتے ہیں۔ ایک اور تھیوری ہے کہ جو کہ یونیورس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے گریوٹی اور ایکسپینشن کی، ایکسپلوژن کی، دھماکہ۔ اب جس طرح دھماکہ ہوتے ہیں تو ہر پھٹتی ہیں چیزیں تو اوپر بھی جاتی ہیں، وہ گریوٹی کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ اس طرح جب یہ سنگولیرٹی ایک بڑا گولا تھا تو جب یہ پھٹا ایک عظیم دھماکہ ہوا ہے تو یہ دھماکے کی وجہ سے جو فورسز لگ رہی ہیں یونیورس پہ وہ کو ایکسپینڈ کر رہی۔ اب یہ ایکسپینشن جو ہے خاص حد تک ہوگی، اس کے بعد تو یونیورس کی ہر آبجیکٹ کے درمیان گریویٹیشنل فورس ہے، تو یہ گریویٹیشنل فورس ان کو واپس ایک جگہ پہ اکٹھی کرے گی، تو اس وجہ سے بھی بگ کرنچ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ سارے آبجیکٹ بڑی ریپڈلی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی یونیورس جو ہے جب واپس سارے سٹار، پلینٹ، زمین ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو ایک پھر عظیم دھماکہ ہوگا۔ بعض سائنٹسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو گریوٹی ہے یا جو ان کی ڈینسٹی ہے یہ مسلسل انکریز ہو رہی ہے اور خاص لمٹ تک انکریز ہوگی جس کو ہم کریٹیکل ڈینسٹی کہتے ہیں، تو جب یہ اس کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد ان کی ایکسپینشن یونیورس کی ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہوگی تو پھر سارا جو میٹر ہے وہ پھر دوبارہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا، تو اس وجہ سے بھی بگ کرنچ ہو سکتا ہے اور یونیورس تباہ ہوگی۔ بعض سائنٹسٹ کا یہ بھی نظریہ ہے کہ یونیورس کے اندر دو طرح کے میٹر ہیں، ایک ویزیبل جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور دوسرے ڈارک میٹر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب ڈارک جو میٹر ہے اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے مطابق یہ جو ایکسپینشن ہے یونیورس کی یہ ڈارک میٹر کی وجہ سے سٹاپ ہوگی، اور بھی سارا جو میٹر ہے وہ ڈارک میٹر کے اراؤنڈ آ کے ایک دفعہ پھر اکٹھا ہوگا جس سے سنگولیرٹی بنے گی، اور پھر ایک عظیم دھماکہ ہوگا جس کو ہم بگ کرنچ یا جس کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ تو آخر میں آتے ہیں آئنسٹائن کی طرف، جس کے مطابق یہ تھا کہ جو بگ کرنچ ہے یہ یونیورس کا اینڈ نہیں ہوگا،
بلکہ اس سے ایک نئی کائنات، نئی یونیورس تخلیق ہوگی جو اس کائنات سے بہتر ہوگی، اور نئے پلینٹس اور نئے یہ سٹارز بنیں گے اور نئی گلیکسیز بنیں گی۔ اب اس یونیورس کے اندر جو آج تک ہمیں نون ہے تو اس میں صرف ایک چیز کے اوپر لائف پاسبل ہے، وہ صرف ارتھ ہے۔ اگر بگ کرنچ ہوتا ہے اور نیو سٹارز، پلینٹس اور گلیکسیز بنتی ہیں تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ یہ ابھی فیوچر کی ڈبیٹ ہے اور اس کے اوپر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی معلومات آپ کو مل سکے۔